والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى سبح اسم ربك الأعلى. وروى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز و پیارے بچوں، اللہ جزائے خیر دے ہمارے برادر محترم شیخ وجدی صاحب کو جو آج کے خطیب رہے، جنہوں نے بہت ہی اہم موضوع پر آج کا خطبہ دیا، اور وہ خطبہ اس موضوع پر تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے اور بہت اہم باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کی گئی ہیں۔ میں آپ تمام بھائیوں سے جو اردو سمجھتے ہیں اور تمام بہنوں سے جو اردو سمجھتی ہیں گزارش کرتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ اس خطبے کو سماعت فرمائیں، تاکہ یہ بڑا اہم موضوع جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، جس کے گھر کا ہم طواف کرتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ نماز میں انگلی اٹھانا یا نہیں اٹھانا۔ اس موضوع کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عقیدہ اصل چیز ہے۔ عقیدہ اگر درست تو پھر اعمال اللہ تعالیٰ کی یہاں قبول۔ اگر عقیدے میں خلل ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کا اثر عمل پر پڑتا ہے، اور بغیر صحیح عقیدے کے انسان اللہ کو راضی نہیں کر سکتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ قبل اس کے کہ اس سوال کا جواب خطبے میں دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس سے پہلے اہل سنت الجماعت کے عقیدے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، اور یہ بھی بہت ہی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے ایک منہج دیا ہے۔ اس منہج کو سمجھنا ہے۔ قرآن اور حدیث یہ دو مصادر ہیں شریعت الاسلامیہ کی، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ان دونوں کو، ان مصادر کو سمجھنے کے لیے جو راہ ہے، سمجھنے کے لیے جو منہج ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اگر وہ منہج اپنایا جائے تو پھر اللہ کی کتاب کو صحیح معنوں میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر وہ منہج کہتے ہیں راہ کو، وے کو، راستہ، اگر وہ راستہ اپنایا جائے تو ہم پیارے نبی
صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے وہ راہ، وہ منہج، وہ وے چھوڑا کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، جو منہج ہے سلف کا، اس کو ہم نے چھوڑا، کوئی اور منہج اپنایا، تو پھر گمراہ ہو جائیں گے اور جہنم ٹھکانہ ہوگا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وعید سنی۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ایک وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ دو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ توجہ فرمائیے اس آیت کریمہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اپناتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المؤمنین کو چھوڑ کر کوئی اور سبیل، کوئی اور راہ، کوئی اور منہج اپناتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جو راہ اپنا لے، جس منہج کو اختیار کر لے، جو راستہ اپنا لے، جو سبیل اختیار کر لے، ہم اسی پر اس کو لگا دیتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اسی پر اس کو لگا دیتے ہیں زندگی بھر، اللہ کہہ رہا ہے، اور وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ پر غور کیجیے، منہج کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے۔ پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ رسول کی مخالفت کرنا ہے نا، جو بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، ہدایت واضح، ہدایت کی باتیں واضح ہیں، جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث سے مخالفت کرتا ہے، شاقق الرسول، ایک۔ نمبر دو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی راہ کو چھوڑتا ہے، مَا هُوَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ مَنْ هُمْ، اس آیت میں مومنین کون ہیں؟ صحابہ، کیونکہ ان کے زمانے میں یہ آیت اتری ہے۔ سبیل المؤمنین منہج صحابہ، سبیل المؤمنین نبی علیہ السلام کے اصحاب کرام کا منہج، ان کی راہ، کیونکہ وہ مومنین اس آیت میں مراد ہے، کیونکہ اس زمانے کے ایمان والے وہ لوگ تھے، اس زمانے کے ایمان والے تو وہ لوگ تھے، تو صحابہ کے منہج کو چھوڑتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے ایک، اور دوسرے صحابہ کے منہج کو جو ایمان والے ہیں اس کو چھوڑتا ہے اور کوئی اور منہج، کوئی اور راستہ اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اسی راستے پر لگا کر جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس قسم کی آیتیں قرآن میں دوسری جگہ بھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور ایک آیت، یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بعد والے لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، یہ تم کون ہے؟ آمنتم بِهِ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے، یہ تم کون ہے اس زمانے کے جن سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ صحابہ۔ تو اگر لوگ بعد والے ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو ہدایت پر ہو، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر ان لوگوں نے تمہارے جیسا ایمان نہیں لائے، ہدایت پر ہوں گے، تمہارے مثل ایمان لائیں گے جیسے تمہارا ایمان تھا، تمہارا عقیدہ تھا، اگر تمہارے عقیدے کو اور ایمان کے طریقے کو ان لوگوں نے چھوڑا تو پھر وہ جماعتوں میں اختلافات کا شکار ہو جائیں گے، ٹولیوں میں بٹ جائیں گے، فإنما هم في شقاق، ٹولیوں میں بٹ جائیں گے۔ اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسری آیت کریمہ ہے جو منہج کی اہمیت کو بتاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات إلى آخر الآية۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلے پہلے ایمان لانے والے مہاجر مکہ کے صحابہ، والانصار اور انصار مدینہ کے باشندے، مدینہ کے صحابہ، پہلے پہلے ایمان لانے والے لوگ مہاجرین اور انصار، والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی۔ اب اس والذین تبعوہم میں قیامت تک کوئی بھی انسان داخل ہو سکتا ہے۔ کون؟ وہ جو ان صحابہ کی بہتر طریقے سے پیروی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تینوں سے، مہاجرین، انصار جو کہ صحابہ کی دو جماعتیں ہیں، اور والذین تبعوہم احسان، اور صحابہ کی اتباع اچھے طریقے سے کرنے والے لوگ، ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، وہ لوگ اللہ سے خوش ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، تجری تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ یہ تینوں آیت کریمہ منہج کی اہمیت کو سمجھاتی ہیں کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سلف صالحین کے منہج کو اپنائیں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ویسا راستہ اپنائیں جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا راستہ تھا، تو ہم ہدایت پر ہوں گے اور اللہ کی بنائی ہوئی جنتوں کے مستحق ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جہنم کی وعید سنا رہا ہے، جو برا، یہ ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کے منہج کو چھوڑتے ہیں۔ آج جتنے مسائل ہیں، شرک، بدعات، خرافات، مسلمانوں میں جو ٹولیاں ہوئی، الگ الگ جماعتیں بنی، ان سب کا تعلق آپ دیکھیے جتنے فرقے دنیا میں آئے، خوارج، معتزلہ، اشاعرہ، جہمیہ، سب کا نتیجہ کیا رہا؟ منہج کو ترک کرنا، انحراف منہج سے انحراف، منہج کو چھوڑنا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، جو ابھی ان تینوں آیتوں میں بتایا گیا ہے۔ تو صحابہ کے طریقے کو چھوڑتے ہیں، قرآن کو دماغ سے سمجھتے ہیں، حدیثوں کا مفہوم دماغ سے لیتے ہیں، یا کسی ایک شخص کو مقرر کر کے وہ جیسے قرآن کو سمجھاتا ہے ویسے سمجھتے ہیں، یا میجورٹی کو دیکھتے ہیں، میجورٹی جیسے سمجھتی ہے قرآن کو حدیث کو ویسے وہ سمجھتے ہیں، یا آباء اور اجداد کی طریقے پر کتاب و سنت کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ وجوہات ہے گمراہی کی اور صحابہ کے منہج کو چھوڑنے کی۔ یہ ایک بنیادی بات تھی جو موضوع سے تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہاں ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ قرآن میں موجود ہے، یہ حدیث میں موجود ہے، لیکن وہ آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے سلف صالحین کا عقیدہ تھا ان آیتوں کے بارے میں، ان کی جو تفسیر تھی، جو انہوں نے بیان فرمائی ہے، اللہ کے اسماء و صفات سے تعلق رکھنے والی جو آیتیں ہیں، ہم اس کو ویسے ہی سمجھیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں جو اللہ کی صفات بیان فرمائی ہے، خاص طور سے یہ جو صفت جس کے بارے میں خطبہ دیا گیا ہے، صفت العلو علی اللہ، صفت العلو علی خلقہ، مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، اس کے متعلق جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ سب بھی ہم کیسے سمجھیں گے؟ جیسے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا ہے۔ آئیے اب اس سوال کا جواب دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ سوال اگر آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں تو وہ مختلف قسم کے جواب دے گا۔ کوئی کہے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ، کوئی کہے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہاں ہے، یہاں شہرک کے قریب، کوئی کہے گا نہیں اللہ سب کے دل میں ہے، قلب، اللہ کہاں ہے؟ دل میں۔ کوئی کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ جہاں بولے وہاں رہتا ہے، اوپر نیچے دل میں ہر جگہ، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، دل میں بھی ہے۔ بعض لوگ کہیں گے نہیں اللہ خالی مکہ میں ہے، مکہ میں، مدینہ میں، یا پاک جگہوں پر۔ ڈفرنٹ عقیدے، مختلف عقائد اللہ کے بارے میں۔ جو رب ہے جس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، جس کے بارے میں عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ اصل ہے۔ اصول فلسفہ سے سب سے پہلا اصل معرفت العبد ربہ، بندہ اپنے رب کو پہچانے، ہمارا رب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے لیے ہم
ہماری زندگی قربان ہے، پوری زندگی ہم اسی کے لیے لگائیں گے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس رب کے بارے میں پتہ کرنا، اس رب کے بارے میں علم حاصل کرنا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ سب جواب غلط، نہ اللہ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ یہ قرآن میں نہیں ہے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ مکہ میں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ شہر سے زیادہ انسان کے قریب ہے۔ یہ سب صحیح نہیں ہے۔ صحیح جواب صرف ایک ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ سب سے اوپر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ سب سے اوپر ہے، کہاں؟ عرش پر، عرش پر مستوی۔ یہ ہے صحیح جواب۔ کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح جواب ہے؟ اس لیے کہ یہ جواب قرآن کا جواب ہے، یہ جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا جواب ہے، یہ جواب عقل کا جواب ہے، یہ جواب فطرت کا جواب ہے، یہ جواب صحابہ کا اجماع ہے جو 5 طریقوں سے دلیلیں دی تھی: الکتاب والسنہ والاجماع والعقل والفطر۔ اس سوال کا جواب کہ اللہ عرش پر ہے، قرآن سے اس کی دلیلیں ہیں، حدیثوں سے اس کی دلیلیں ہیں، تمام صحابہ کا اس پر اجماع تھا۔ نمبر 3۔ نمبر 4، عقل اسی کو بتاتی ہے، عقل کی دلیل بھی ہے۔ 5، فطرت بھی اسی کو بتاتی ہے۔ کیسے؟ سنی۔ نمبر 1، قرآن میں مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ آسمانے میں، ایک انداز، تو کہیں یہ کہتا ہے کہ اللہ فوق ہے، اوپر ہے سب سے، تو کہیں اللہ تعالیٰ باقاعدہ جگہ کو، جس جگہ اللہ تعالیٰ ہے اس کو بیان کرتا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، مختلف انداز۔ تو کہیں یہ کہتا ہے کہ دنیا والوں کے اعمال اس کے پاس جاتے ہیں اوپر، یہ قرآن۔ تو کہیں یہ کہتا ہے کہ تو کہیں یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان، اللہ کے پاس سے فرشتے اترتے ہیں، اللہ کے پاس سے قرآن اترا ہے۔ تو مختلف انداز سے اس عقیدے کو بتایا گیا ہے قرآن میں کہ اللہ اوپر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ آسمان میں ہے، اوپر، آسمان اوپر ہے۔ یا اس سے پہلے ہم جو نمازوں میں پڑھتے ہیں، جو آج بھی دوسری رکعت میں پڑھا، سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تم تسبیح بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے اوپر ہے، الاعلیٰ، علو، سب سے اوپر۔ اللہ کہہ رہا ہے تم اپنے رب کی پاکی بیان کرو جو کہاں ہے؟ سب سے اوپر ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، قرآن میں اللہ سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے، قرآن میں ہے اللہ سب سے اوپر ہے۔ اللہ اوپر کیا ہے؟ کیسے ہر جگہ؟ نیچے کیسے؟ یہ دنیا تو نیچے ہے، آسمان اوپر ہے، اور اس آسمان کے اوپر آسمان، 7 آسمان، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ علی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ سب سے اوپر سب سے بڑا ہے۔ دوسرا انداز، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے یخافون ربهم من فوقهم، فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو رب ان کے اوپر ہے، نیچے نہیں۔ دیکھیے یہ اور ایک انداز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، سورہ ملک کی آیت، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے؟ کیا تم نہیں ڈرتے ہو اس اللہ سے، اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے؟ کہیں آسمان، کہیں فوق۔ اور 7 آیتیں قرآن میں ایسی آئی ہیں جہاں وہ عرش کا ذکر آیا ہے، جہاں اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، جس میں سے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے جو پہلی رکعت میں پڑھی گئی ہے آج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى واللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ 7 آیتیں قرآن میں آئی ہیں جہاں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، یعنی بلند
سورہ طٰہٰ، رحمان اللہ کا نام ہے، علی العرش استوى، عرش پر مستوی ہے۔ دوسری آیت، اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ بالکل یہ لفظ استوى علی العرش 7 جگہ قرآن میں آیا ہے، جہاں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اور عرش سب سے اوپر ہے۔ عرش نیچے نہیں ہے اللہ کا، اللہ کا عرش کہاں ہے؟ سب سے اوپر، 7 آسمانوں کے اوپر، اور عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اور بات آگے اس لیے بتا دوں، وہ آیتیں جن آیتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم رہتے ہو، یا وہ تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہے، جہاں تک وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے ذریعے ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی جو معیت ہے وہ ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، کیا مطلب اس؟ اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تفسیر کیا ہے شاید کی؟ اپنے دماغ سے سمجھیں گے؟ اگر آپ دماغ سے سمجھیں گے تو آپ بولیں گے میں تو ٹوائلٹ میں بھی رہتا ہوں۔ انسان کہاں نہیں رہتا ہے؟ انسان گندی جگہ بھی رہتا ہے، اچھی جگہ بھی رہتا ہے۔ انسان مسجد میں بھی رہتا ہے، انسان تھیٹر میں بھی رہتا ہے۔ انسان پاک اور ناپاک دونوں جگہ پر رہتا ہے انسان۔ تو اگر دماغ سے اس آیت کو سمجھیں گے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، تو ہم ناپاک جگہوں پر بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دماغ سے اگر سمجھیں گے غلط۔ اس کو صحابہ نے جیسے بیان فرمایا، سلف کی جو تفسیر ہے، سلف صالحین نے جو بیان فرمایا، وہ اللہ مدد کے ذریعے ہمارے ساتھ ہے، اللہ علم کے ذریعے ہمارے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ اللہ کی ذات نہیں ہے ہمارے ساتھ، ہم جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ خود ہمارے ساتھ نہیں رہتا ہے، اس کا علم ہے، وہ تو عرش پر مستوی ہے، اس کو معلوم ہے۔ ہم تھیٹر میں بیٹھ کر فلم دیکھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے تو ہم کو معلوم ہے۔ ایک آدمی ٹوائلٹ میں بیٹھ کر سگریٹ پیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن اللہ نہیں ہے وہاں۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ایک آدمی کعبے کا طواف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ وہاں نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ اور شہرک سے زیادہ جو قریب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے، فرشتوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ پوری آیت پڑھ لیجیے، اس کی تفسیر جا کے دیکھ لیجیے۔ شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور جہاں تک دل میں ہے اللہ تعالیٰ ایسا کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ خود نہیں ہے دل میں، علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں میں کیا ہے، تمہاری نیتیں، تمہارے ارادے، تمہارے سوچ، اس کا علم اس کو ہے، علیم ہے اس پر، وہ خود نہیں ہے دلوں میں تمہارے۔ لہذا یہی صحیح جواب ہے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ حدیثوں میں بہت ساری سلسلے میں حدیث ہے، اچھا قرآن مجید کی آیتوں میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، یہ کچھ پیش کی گئی ہیں خطبے میں، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اوپر ہے، عرش پر ہے، اور دنیا میں ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ حدیثوں سے، مختلف حدیثوں سے اس کی دلیل ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی اس سلسلے میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی، نبی علیہ السلام نے اس لونڈی سے، اس بچی سے سوال کیا، 2 سوالات۔ پہلا سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں تاکہ عقیدہ پتہ چلے اس کا کیسا ہے۔ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اوپر ہے، آسمان، ہر جگہ نہیں تھا اس کو۔ دوسرا سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اس نے، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس کو آزاد کر دو، فإنها مؤمنہ، اس لیے کہ یہ مؤمن عورت ہے، ایمان والی عورت ہے، اس کو آزاد کر دو۔ کیسے پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایمان والی ہے؟ 2 سوالات، اللہ کے بارے میں پوچھا، اللہ کہاں ہے، نمبر 2 اپنے بارے میں پوچھا کہ مجھے کیا مانتی ہو تم۔ جب اس نے صحیح جواب دیا کہ اللہ اوپر ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس ایمان کی گواہی فرمائی، گواہی دی کہ یہ ایمان والی عورت ہے، اس کو آزاد کر دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ دوسری حدیث، بہت ساری حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر
مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام 1 لاکھ سے زیادہ مجمع ہے صحابہ کرام کا. نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کیا اللہ کا دین میں نے تم تک پورا پہنچا دیا؟ انتم تسألون عنی یوم القیامہ فما انتم قائلون. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھنے والا ہے، تم کیا جواب دو گے؟ اللہ پوچھے گا ہے صحابہ تم سے میرے بارے میں کہ نبی نے پہنچا دیا یا نہیں؟ تو تمام صحابہ نے جواب دیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں انک قد بلغت وادیت ونصحت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا اور خیر خواہی کی، پورا دین پوری امانت آپ نے ادا کر دی، یہ گواہی دی. جب یہ گواہی سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا دے. اللہ کا ہے نیچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اوپر اٹھا رہے اور کہہ رہے اے اللہم اشہد. 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انگلی اٹھاتے اور لوگوں کی طرف ایسے صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں ایسے اللہم اے اللہ. اللہ کا ہے انگلی اوپر اٹھا رہے ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کہ اللہ اوپر ہے نیچے. اے اللہ اللہم اشہد، تو گواہ ہے، تیرے بندے گواہی دے رہے کہ میں پہنچا دیا ہوں دین پورا. اب یہ بعد میں ملاوٹیں کر لیں مسئلہ الگ ہے، میں نے تو پہنچا دیا جیسے تو نے مجھے پہنچانے کا حکم دیا. اللہم اشہد اللہم اشہد یا فاشہد یا اشہد کہ تو گواہ ہے تو گواہ ہے تو گواہ ہے. 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کرتے انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف. اور ایسی بہت ساری حدیث ہیں جہاں نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. دو دلیلیں ہوں، قرآن حدیث. تیسری صحابہ کا اجماع. تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، مہاجرین اور انصار، تمام کبار صغار صحابہ، سب کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ عرش پر ہے. یہ آیت قرآن مجید کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، اتری جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے. حدیث نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کی جاتی تھی، نبی علیہ السلام کی حدیث صحابہ کے سامنے پیش ہوتی تھی. انہوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ اوپر ہے تو کیسے اوپر ہے، نیچے کیوں نہیں ہے؟ صحابہ سے یہی ثابت ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کنا والصحابۃ رضی اللہ عنہم اجمعین نقول ان اللہ فوق عرشہ دون الارض، کہ اللہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ جو تابعی ہے کہتے ہیں کہ ہم اور تمام صحابہ کا یہی عقیدہ تھا جو ہمارے اساتذہ ہیں، شیوخ ہے، کہ اللہ تعالیٰ فوق العرش، عرش پر مستوی ہے، دنیا میں زمین پر ہر جگہ نہیں ہے. یہ تمام صحابہ کا عقیدہ تھا. کسی ایک صحابی کے بارے میں یہ بات نقل نہیں کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ زمین پر ہے، نہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں ہے، نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. ایسی کوئی بات صحابہ سے منقول نہیں ہے. نمبر 4 عقلی دلیل. انسان قرآن سے دلیل ہو گئی، حدیث سے دلیل ہو گئی، صحابہ کا اجماع ہو گیا. چوتھی چیز عقل. آپ عقل سے بھی غور کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. تمام عقل والے اس بات پر متفق ہیں، اور سے سنیے، تمام اہل العقل جو عقل والے ہیں، عقل مند لوگ ساری دنیا کے، اس بات پر متفق ہیں کہ اوپر نیچے سے اچھا ہے. اوپر بولنا یہ صفت کمال ہے اور نیچے کہنا یہ صفت کمال نہیں ہے، نقص ہے. تمام عقل والے مثالیں اس کی دوں میں، مہمان گھر میں آتا ہے تو نیچے نہیں بٹھاتے، اوپر آپ بٹھاتے، کم سے کم کرسی دے دیتے. کرسی اویلیبل نہیں ہے، عقلی دلیل، کیونکہ قرآن حدیث کی دلیلیں ہو چکی ہیں، صحابہ کا اجماع بتایا گیا ہے، اس کے بعد عقلی دلیل دی جا رہی ہے. اگر آپ کے پاس گھر میں کرسی بھی نہیں ہے تو مہمان آتا ہے تو آپ ایک چادر بچھاتے ہیں، اس پر اس کو بٹھاتے ہیں، اوپر بیٹھو بھائی، نیچے کیوں اوپر بٹھا رہے؟ کیونکہ عزت اوپر بیٹھنے میں. کوئی بھی آدمی کو اوپر آپ جگہ دیتے ہیں، اوپر سمجھنا یہ عقل کہتی ہے کہ یہ عزت ہے اس میں، نیچے عزت نہیں ہے، اس میں احترام نہیں ہے. اوپر عقلی دلیل. اسی طریقے سے لوگ جب پریشانی ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، آنکھیں کہاں، ان کی آنکھیں کہاں دیکھتی ہیں، اوپر یا نیچے؟ اللہ ہماری پریشانی دور کر، آٹومیٹکلی نگاہ ہے اوپر جاتی ہے. کوئی دلیل اللہ کو اوپر بولنا، نیچے جس زمین پر گناہ، فساد اور بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں، یہ عقل کے خلاف ہے. عقل کہتی ہے کہ نہیں اوپر ہونا چاہیے، نیچے کیسے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ عقلی دلیل ہے. فطرت 5ویں آخری دلیل. فطرت بھی ہماری یہی کہتی ہے، ہماری فطرت جو اللہ
اللہ جس پر اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ اوپر ہے نیچے نہیں، اللہ اوپر ہے نیچے نہیں۔ کیسے؟ دعاؤں میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں پوری دنیا والے، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ اوپر ہے عرش پر ہے، جو صحیح عقیدہ ہے، سب کے ہاتھ دعاؤں میں کیسے اٹھتے ہیں؟ ایسے دیکھا ہے کسی کو آپ نے ایسے کرتے یا ایسے؟ نیچے زمین پر ہے اللہ، ساری دنیا والے ہاتھ اٹھاتے ہیں، فطرت کی دلیل، آٹومیٹکلی جب بھی دعا کرنی ہو ہاتھ ایسے اٹھتا ہے، ایسے نہیں اٹھتا ہے، ایسے نہیں اٹھتا ہے، ایسے مکہ کے سائڈ مدینہ کے نہیں، ایسے اٹھتے ہیں ہاتھ۔ یہ کس طرف ہے؟ یہ اوپر یا نیچے یا آزو یا بازو؟ یہ ہاتھ ایسے اٹھا کے دیکھیں، یہ اشارہ اوپر کی طرف ہے۔ بعض لوگ ایسے نہیں کرتے آتے یا اللہ یا رب یا اللہ یا اللہ کہتے ہیں لوگ، دعاؤں میں ہاتھ اوپر بھی چلے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا تراویح کی نمازوں میں یا دعاؤں میں ایسے اٹھتے اٹھتے جذبات میں آ کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، مانگتے مانگتے یا اللہ یا رب یا رب۔ یہ کیوں اٹھا رہا ہے اوپر، یہ نیچے کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی فطرت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے نیچے نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، اے امام صاحب آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ کہاں ہے؟ کہا کہ میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں وہ اوپر ہے نیچے نہیں۔ امام کا بھی وہی عقیدہ، تمام صحابہ تمام ائمہ اربعہ کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ عرش پر ہے زمین پر نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عورت نے سوال کیا جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ رب کہاں ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ رب اوپر ہے عرش پر ہے۔ تو کہا کہ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے امام صاحب؟ افرأیت قول اللہ تعالی وهو معکم اینما کنتم، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے جہاں تم رہتے ہو۔ کہا یہ اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے تم کہیں دور ہو۔ امام حنیفہ عقلی دلیل دیتے ہیں اس آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ وہ آدمی تمہارا کوئی بھائی دور ہوتا ہے اور تم اس کو یہ کہتے ہو بھائی پریشان مت ہونا، خط لکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود آپ کی باڈی اس کے ساتھ ہے، بلکہ آپ مدد کے ذریعے پیسہ چاہیے، کچھ بھیجنا ہے، کچھ مدد کرنی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ خود وہاں ہے، یہی قرآن کی اس آیت کا مطلب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے یہ معیت کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ چاند ایک ہے، ایک مخلوق پر غور کرو، القمر چاند پر، چاند ایک ہے، کہاں ہے چاند؟ چاند کہاں ہے؟ آسمان میں یا زمین میں؟ آپ دیکھو چاند آپ کے ساتھ نظر آئے گا، آپ فوراً فون ملاؤ، انڈیا، پاکستان، ریاض، دمام، بنگلہ دیش، کہیں نہیں، بھائی ایک چاند مجھے یہاں نظر آ رہا ہے، آپ کے پاس بھی ہے وہ چاند؟ بولے ہاں بھائی چاند ہمارے پاس بھی ہے۔ یہاں سے گاڑی لے کے دمام جائیے، ریاض جائیے، مدینہ جائیے، ایسا لگتا ہے چاند ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ پھر امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے سمجھایا ایک مخلوق چھوٹی سی آسمان پر رہ کر اپنی روشنی سے دنیا کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو کر اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی مدد کے ذریعے تمام بندوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا یہی عقیدہ صحیح ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ علی ہے، سب سے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، زمین میں ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اور میرے بھائی تعجب تو یہ ہے ہم مسلمانوں پر کہ ہم میں سے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، اعوذ باللہ من ذالک، عقیدت حلول والاتحاد، ساری چیزوں میں اللہ ہے، اتحاد حلول، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے۔ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے، ہندوؤں کا جتنے کنکر اتنے شنکر، یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے اندر اللہ ہے، وہ تو کنکروں میں شنکروں کو ڈھونڈتے ہیں، ہمارا رب نہیں ہے ایسے، ہمارا رب عرش پر مستوی ہے۔ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لیکن ہے وہ عرش پر مستوی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ فرعون جس پر لعنتیں قرآن میں بتائی گئی ہیں، جس کو صبح شام عذاب دیا جا رہا ہے اور قیامت کے دن اشد العذاب میں اس کو داخل کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ اپنے وزیر حامان سے کہا تھا کہ اے میرے وزیر ایسے کرو کہ کوئی بڑی بلڈنگ بناؤ، میں چاہتا ہوں کہ میں چڑھ کر موسیٰ کے رب کو دیکھوں کہ اوپر کہاں ہے آخر موسیٰ کا رب، کیونکہ فرعون یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام
عرش پر ہے. اللہ معبود تو نہیں ہے لوگوں کا، معبود اللہ تعالیٰ ہے. تو اس نے حامان سے کہا کہ تم کیا کرو، ایک بڑی عمارت بناؤ، میں چڑھ کر دیکھوں، اسباب جا کر چڑھ کر اوپر کہ آخر موسیٰ کا رب اوپر کہاں ہے. مطلب فرعون کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب، ساری دنیا کا رب اوپر ہے، اور اس سے بھی کہیں گزرا ہمارا عقیدہ. وہ ایمان نہیں رہا، کافر تھا، اس پر عذاب کیا جا رہا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر چیز میں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے. دراصل یہ قرآن اور حدیث سے انحراف ہے. یہ قرآن کی آیتیں، جن آیتوں میں معاکم کا لفظ ہے، اس کی غلط تعویل ہے، غلط تفسیر کی گئی ہے، کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور حدیثوں کا صحیح مفہوم میں پیش کیا گیا ہے. یہ غلط صوفیانہ قسم کا، شرکیہ قسم کا عقیدہ ہے جو لوگوں میں پھیلایا گیا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے، ائمہ اربعہ کا عقیدہ نہیں ہے، صحابہ تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین کا عقیدہ نہیں ہے، اور نہ اہل علماء کرام کا عقیدہ ہے جو علماء سلف ہے یا آج کے موجودہ دور کے جو صحیح کتاب و سنت کے علماء ہے. ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر چیز میں نعوذ باللہ یا ہر جگہ موجود ہے، بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں ایمان والوں نے جو عقیدہ اپنایا صحابہ کا، وہ یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علو ہے، سب سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. جیسا کہ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، قرآن کی آیتوں سے یہ بات ثابت ہے، ایک نے بے شمار قرآن کی آیتیں اس موضوع کو بتاتی ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے اعمال کے بارے میں بیان فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اللہ کے پاس عمل دنیا والوں کا جاتا ہے اوپر چڑھ کر، اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا والوں کا عمل چڑھ کر جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تنزیل من رب العالمین، قرآن میں بیان کیا گیا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے شب قدر میں اتارا ہے. اتارنا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ نے دنیا میں قرآن کو اتارا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے. یہ اتارنا اس طریقے سے قرآن میں بہت ساری آیتوں میں مختلف طریقوں سے، مختلف وجوہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ میں عرش پر ہوں. اور اللہ کہاں ہے؟ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ وہ عرش پر ہے، اوپر ہے. اللہ کہاں ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اللہ اوپر ہے. اللہ کہاں ہے؟ اہل العرب، اہل اللغہ، صحابہ، نبی علیہ السلام کے صحابہ، وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اور اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہم سے زیادہ ائمہ جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، رحم اللہ الجمیع، رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. یہ چاروں کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے. اور اس کے بعد بھی علماء کرام کا، اہل العلم کا، اہل العقل الصحیح کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، دنیا میں ہر جگہ موجود نہیں ہے. یہی عقیدہ ہم کو اپنانا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے دین سے ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے. کیونکہ میں نے کہا انگلی اٹھانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہے. اور عقیدہ اگر درست ہوگا تو پھر ایسی صورت میں انسان کی کامیابی ہے، ورنہ عقیدے میں خرابی آئے گی تو پھر ایسی صورت میں نقصان ہوگا. اور بہت ضروری ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو سیکھیں، علم حاصل کریں، کیونکہ بغیر علم کے یہ صحیح عقیدے ہم نہیں اپنا سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ہم کو یہ بات بیان فرمائی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. طلب العلم، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لہذا علم طلب کرنا چاہیے تاکہ ہمارے عقائد صحیح ہوں، ہمارا منہج صحیح اور درست ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جبل پہ فرش. ہاں، ایک بات ذہن سے نکل کے جو خطیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اس طرف بھی اشارہ کر دیں. خطبے میں ایک چیز وہ بھی بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ اسی بات کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. جب انہوں نے اپنے رب سے کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مشہور واقعہ جانتے ہیں آپ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی کہ ربی ارنی انظر الیک، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو اے موسیٰ، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، لیکن تم پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ باقی رہے تو تم مجھ کو دیکھو گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی فرمائی، اور علماء نے بیان فرمایا ایک انگلی کے برابر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی. جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو اسی صورت میں وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش میں آئے تب انہوں نے کہا کہ اللہ میں تجھ کو مانتا ہوں یا تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، جو انہوں نے کہا
طرح جو آیتوں میں ہے. تو اس واقعے پر غور کریں موسیٰ علیہ السلام کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی دیکھنے کی, اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی زمین پر, کس پر؟ پہاڑ پر. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, عرش پر. اگر دنیا میں ہر جگہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو یہ بتانے کی ضرورت, یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. انہوں نے اس لیے کہا ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, سب سے اوپر ہے, وہ چاہتے تھے دیکھنا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں اوپر سے تجلی کروں گا. کس پر؟ پہاڑ پر. اگر پہاڑ باقی رہ جائے گا تو تم دیکھو گے. جب اللہ نے تجلی فرمائی 1 انگلی کے برابر تو پہاڑ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اس واقعے سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے واضح طور پر کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اور یہی صحیح عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس عقیدے کو اپنانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے, اور قرآن و حدیث کو صحابہ کے جیسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جانے سے پہلے کچھ ضروری اعلان سن ہو جائے. انشاءاللہ پیر کے دن جو درس ہوگا ہمارا, آج مغرب کے بعد تفسیر کا درس ہے قرآن مجید کا, انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے چھٹیوں کے بعد, رمضان کے بعد, آج مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ. اور پیر کے دن عشاء کے بعد جو ہمارا حدیث کا درس چلتا ہے اس میں ہم صفت الصلاۃ کو بیان کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پریکٹیکلی طور پر 2 رکعت یہاں پڑھ کر بتائی جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قیام کرتے تھے, کیسے رکوع فرماتے تھے, کیسے سجدے کیا کرتے تھے. حدیثوں کی روشنی میں انشاءاللہ 2 رکعت نماز پڑھ کر یہاں بتائی جائے گی پیر کے دن. لہذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ آج مغرب میں بھی اور پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد بھی یہاں تشریف لائیں تاکہ سنت کے مطابق نماز کا صحیح طریقہ ہم کو معلوم ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.